پہلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور آج کے ہمارے پہلے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر علامہ شفیق الرحمان حسان صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں، تو قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ حامدا و مصلیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولانا حسن رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور شعور ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے اس طرح کے دینی پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کی وساطت سے آج ان عظیم ہستیوں کی پاک اور مقدس شان میں لب کشائی کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ نبی رحمت، نور مجسم، رحمت عالم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس سراپائی نور اور سراپائی ہدایت اور ہر عیب سے بالکل پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کو ہم نے ایک مانا تو حضور کی وجہ سے مانا۔ آج صحابہ کرام کی ہم عزت و تکریم کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کو ہم نے اپنے سینوں میں بسایا ہوا ہے، اس امت کے تابعین، تبع تابعین اور اولیاء عظام کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ حضور کے امتی اور حضور کے غلام ہیں۔ کائنات کے اندر بسنے والے جتنے بھی والدین ہوتے ہیں، ان کے بیٹے ان کی پہچان بنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی ہیں۔ قرآن پاک کی 20 آیات ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس بات کی گواہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین صاحب ایمان تھے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشت عشق رسالت آپ نے، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے، اور ملا عبد الرحمن ملا جامی نے، اور اس کے علاوہ قاضی ایاز مالکی نے اور دیگر محدثین مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ آپ کے والدین صاحب ایمان ہیں۔ قرآن پاک کی چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری آیات سے استدلال کیا جائے، تو قرآن پاک کی ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے مشہور دعا ہے ربی زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا، ایک طرف اللہ کی ذات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتی الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اب مزید جو ہے قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو مزید اب علم جو ہے وہ اس کی جستجو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے حبیب محترم آپ فرما دیجئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اب یہ جو دعا ہے یہ حضور کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کا ہر امتی مانگ سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت خالق کائنات نے منع فرما دیا کہ اے حبیب یہ جو مشرک ہیں نا، انما المشرک نجس، یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، ان کے لیے آپ دعائے خیر نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا مانگیے۔ یہ قرآن پاک کی آیات سے استدلال جو ہے وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اچھا، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ذریت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین بھی آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو کہ صحاح کی تمام کتب کے اندر اور خصوصاً مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کو فضائل کے چیپٹر کے اندر صراحتاً ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا، یعنی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عبداللہ تک، اور سیداتنا اماں حوا سے لے کر سیداتنا آمنہ تک سلام اللہ علیہ، فرمایا میری ساری پشتیں پاک ہیں، اور جتنے بھی پیدا ہوئے ان کے درمیان میں وہ تمام نکاح سے پیدا ہوئے،
ان میں کوئی بھی مشرک اور کوئی بھی نجس نہیں تھا۔ آج علامہ صاحب آپ کے اور میرے والدین کی کوئی تعریف کرے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمارے والدین کی کوئی تعریف کرے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ کر رہے ہیں تو حضور کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان عالی شان فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا حضور کو اپنی والدہ یاد نہیں آئی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، چاہے تو پکڑ لے چاہے تو چھوڑ دے۔ جب حضور نے یہ بیان فرمایا ہوگا تو حضور کو اپنے والد ماجد کیسے نہ یاد آئے ہوں گے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی عظمت اور شان، اس کو بڑے صراحتاً طریقے سے بیان کیا گیا ہے مختلف ادوار کے اندر۔ اور ایسے علماء بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو خواب میں آ کر یہ بتایا گیا کہ حضور کے والدین کریمین مسلمان ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرما دیا، فرمایا اے حبیب آپ اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ پھر عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی۔ اب بعض کا لوگ اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، اگر حضور کے والدین مسلمان ہوتے تو اللہ رب العزت کی ذات ان کو جو ہے وہ دعائے مغفرت کرنے کی اجازت دیتی، اپنا حساب سیدھا کرنے، اور معاذ اللہ ان کے اوپر تان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے والدین کی خود عزتیں سلامت ہیں۔ اچھا، دوسرا جو حصہ ہے اس کا کہ آپ اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہو سکتے ہیں، دوسری طرف اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ کسی مشرک کی قبر کے پاس نہیں جا سکتے۔ علماء فرماتے ہیں، اور اس کے اندر جو صاحب مشکوٰۃ ہیں انہوں نے خوبصورت تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دعائے مغفرت کا اس لیے نہیں کہا گیا کہ مغفرت ان کی جاتی ہے جن کو مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، ان کو مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن کے وجودوں میں اللہ نے اپنا نور پیدا کیا ان کو کیا ضرورت ہے؟ جی اچھا، اب دوسری جو قرآن کی آیت ہے انما المشرک نجس، ان کے مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں۔ علامہ صاحب اگر ہم عام حالات کے اندر دیکھیں تو جو دودھ والا برتن ہوتا ہے تو اس کو جب اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پاک ہے، یہ صاف ہے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی کہاوت ہے کہ دودھ جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہاری طرف اللہ کا نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تو جب ایک جو ہم نے خود اپنی اصطلاح سے بنا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے دودھ، حالانکہ وہ نور کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کسی برتن میں ڈالتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی نجاست اور گندگی نہ رہے۔ تو جس پیٹ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا طاہر اور مطہر بنایا ہوگا۔